ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، محبت، عظمت سے متعلق۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے۔ اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائے۔ چار اہم کام اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، نسبت سے چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ افضل ہے۔ ایسے جس مہینے میں صاحب قرآن نازل ہوئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ مہینہ بھی افضل ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے منصوص، دوسری فضیلت ہوتی ہے غیر منصوص۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے۔ اشہر حرم کی فضیلت 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت برکت والے ہیں، حرمت احترام والے ہیں، ان کی احترام عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ اور 5 چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا احترام قرآن سے ثابت تو نہیں ہے لیکن وہ احترام واضح طور پر ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا احترام ہونا چاہیے۔ ایسے ربیع الاول کا مہینہ یہ محترم مہینہ ہے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے۔ تو اب اس مہینے کی نسبت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو خاص نہ کر دیں صرف اس مہینے کی حد تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں میں، جناتوں میں، کائنات کی ہر چیز میں سب سے افضل ذات اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا جیسا آپ کا حق بنتا ہے ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں،
بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ مہینے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے۔ من احب ذکرا من احب شیئا اکثر ذکرہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے اس بات کو کہ جو آدمی کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے تذکرے بھی زیادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بولتے رہتا ہے۔ دنیا والوں کو دنیا سے محبت ہے، جب دیکھو دنیا کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پلاٹنگ کا بزنس کرنے والوں کو زمینوں سے محبت ہے، جہاں جاؤ زمین پر ہی نظر رہتی ہے، زمین کے ہی تذکرے رہتے ہیں۔ کپڑوں کی بزنس کرنے والے، جوتے چپل کی بزنس کرنے والے، جو جس فیلڈ میں ہے ہمیشہ اس کی زبان پہ اسی کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر واجب ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ہم مکمل مسلمان بن نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی کو ہم اپنے سے زیادہ پیارا و محبوب نہ سمجھیں۔ اس وقت تک ہم کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اس موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے مال سے، اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں، لیکن اپنی جان سے نہیں، اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی مومن نہیں ہے، ابھی کامل مسلمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد یا اسی وقت، یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الآن یا عمر، اب تم کامل مومن بنے ہو۔ یعنی اس وقت ہم کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان جب وہ مسلمان ہوئے تبھی وہ کامل مسلمان ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت وہ ناقص مسلمان تھے، نعوذ باللہ، بعد میں چل کے ایمان کامل ہوا ہے۔ صحابہ کا ایمان جب وہ مومن ہوئے تب سے ہی وہ کامل ایمان والے ہیں۔ امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ جب صحابہ میں کوئی ایمان میں، کوئی محبت میں کمی محسوس ہوتی ہو، ان کے ایمان کے بارے میں کمی کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے عاشق نہ ہوں، سچی محبت نہ کرتے ہوں، تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیوں کرنا ہے؟ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 وجوہات لکھے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حکمران ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں باحیات تھے، سلطنت، حکومت، خلافت، بادشاہت، جو کچھ بھی آرڈر اگر کسی کا چلے گا وہ اللہ کے نبی کا چلے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، فلا وربک، میرے نبی، میرے حبیب، تیرے رب کی قسم۔ اس میں بھی کتنا پیار بھرا انداز ہے، دیکھیے اللہ یہ نہیں فرما رہے میری قسم نہیں، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ بول سکتے ہیں کہ میری قسم، لیکن اللہ کے فرمانے کا انداز ہے تیرے رب کی قسم، یعنی میں تیرا رب ہوں، میں تیرا ہوں، تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام معاملات میں جس میں کہ وہ اختلاف کر رہے ہوں، آپ کو جج بنانا، آپ کو جسٹس بنانا، آپ کے فیصلے پہ راضی ہونا،
آپ کا فیصلہ سننے کے بعد پیشانی پہ بل نہیں آنا، ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا، خوشی خوشی آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی دنیا کے حکمران بھی ہیں، بہترین بادشاہ ہیں۔ آج کل کے حکمران اگر وہ انصاف والی، انسانیت والی، شرافت والی، ہمدردی والی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکمرانی کا انداز پڑھ لیں، پھر اللہ سے امید ہے کہ اس کی موت تک کبھی اس کی کرسی نہیں جائے گی۔ اتنا بہترین آئیڈیل حکمرانوں کے لیے آج تک دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ اتنا بہترین نمونہ کہ حکمرانی کیسے کرنا چاہیے، رعایا کو کیسے لے کے چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بہت اونچی شخصیت ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی حکمرانی اگر دیکھ لی جائے، صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، خلافت راشدہ جسے کہا جاتا ہے، اس زمانے کو دیکھ لیں کہ سلطنت کیسے چلانا چاہیے، تو بھی آدمی کو عقل آئے گی کہ سلطنت اور حکمرانی کا مقصد میری خاندان کو پالنا نہیں ہے، اپنا بینک بیلنس جمع کرنا نہیں ہے، اور بینکنگ مقصود نہیں ہے، رعایا کی خدمت مقصود ہے۔ اللہ کے نبی حکمران ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم پبلک ہیں۔ حکمران کا جب آرڈر آتا ہے تو پبلک کو ماننا پڑتا ہے۔ اتنے دن تک لاک ڈاؤن رہے گا، سب اندر رہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد سب دکانیں بند رہیں گی، ویسے ہی فالو کی۔ حکمرانوں کا حکم اپنی زندگی میں کون کون سے جگہ پر ہم نہیں مان رہے ہیں؟ تو حکمران ہونے کی حیثیت سے ہم رعایا ہیں، حکمران کا فرمان ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سب کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی بات مانی جائے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی بات مانی جائے۔ تو اللہ کے نبی محبوب ہیں، معشوق ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانیں اور محبت کریں۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو جو کمالات، جو جو خوبیاں، جو جو صفات، جو جو علمی، عملی، روحانی ترقی اور برکتیں اللہ کے نبی کو ملی ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں، ویسی علمی، عملی، روحانی برکتیں کسی اور کو نہیں ملی ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کریں، ادب و احترام کریں۔ تو ادب احترام کرنا، عظمت سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا اور اطاعت سے پیش آنا، یہ تین کام امت مسلمہ پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی کی بے ادبی، بے احترامی جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی سے محبت کیے بغیر جینا جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانے اور اطاعت کیے بغیر جینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تین باتیں مسلمان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے، عظمت، محبت، اطاعت۔ عظمت، محبت، اطاعت، یہ تین باتیں ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت عظمت سے متعلق فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ کے نبی اگر سفر میں ہوں، کسی صحابی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی سے آگے چلنا شروع کرے، اور اللہ کے نبی دسترخوان پہ بیٹھے ہوں، کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ نبی سے پہلے کھانا شروع کر دیں۔ کسی کام میں نبی موجود ہوں، اس مجلس میں نبی سے پہلے بولنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اجازت صراحتاً یا اشارتاً دے دیں، پھر آپ آگے جا سکتے ہیں، پھر آپ پہلے کھا سکتے ہیں، پھر آپ پہلے بول سکتے ہیں، لیکن نبی سے پہلے بولنے کی، آگے بڑھنے کی، بیٹھنے کی کسی صورت کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز مت کرو، یہ عظمت کا تقاضا ہے۔ نبی کے سامنے زور سے مت بولو، تمہاری آواز نبی کی آواز سے نیچے ہونی چاہیے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرمانے لگے اللہ کی قسم لا اکلمک الا کاخی السراری، یا رسول اللہ آج کے بعد سے میں آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے کوئی راز کی بات آہستہ سے کان میں بات کرتا ہے، ایسے میں آپ سے بات کروں گا حتی القی اللہ عز وجل، یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ اب موت تک کبھی آپ سے زور سے آواز میں بات نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات فرماتے تھے، کان ینادیہ نبی علیہ السلام حتی یستفہمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھار حضرت عمر جو بولتے اتنی کم اور آہستہ آواز سے بولتے، نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کیا بولے آپ، اتنی کم آواز سے بات کرتے کہ نبی سے زور سے بات نہیں کرنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فطری طور پہ ان کی آواز بلند تھی، بولتے ہیں تو بہت زور سے بولتے تھے، حالانکہ غصے میں نہیں بولتے تھے، آواز ہی ویسی تھی کہ بہت زور زور سے بولنے کا مزاج تھا۔ آیت نازل ہوئی کہ زور سے بولو گے، نبی کی آواز سے بلند آواز میں بولو گے تو کیا ہوگا، تمہارے اعمال پورے اکارت ہو جائیں گے، پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی مجلس میں آنا چھوڑ دیے، گھر جا کے روتے بیٹھ گئے اور پھر فرمانے لگے میں دوزخی ہوں، میں جہنمی ہوں، وہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نبی کو زور سے بات کرتا ہوں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا، صحابی کو بھیجا جا کے اطلاع کرو کہ وہ دوزخی نہیں ہیں، وہ جنتی ہیں۔ صحابی آ کر خوشخبری سنائے کہ آپ کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے، آپ دوزخی نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر تم کبھی بلاؤ پکارو تو ایسے مت بلاؤ، ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے کسی کو پکارے عبداللہ بھائی، عبد الرحمن صاحب، فلاں صاحب، اس طرح زور سے آواز سے نہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، یا محمد، یا رسول اللہ، زور سے نہیں، آؤ قریب آؤ، نزدیک آؤ، نزدیک آ کے بات کرو۔ جیسے تمہارا بیٹا ہے، باپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے پکار رہا ہے ابا جان، نہیں، بے ادبی ہے، آپ جائیے والد صاحب کے پاس۔ آپ کا کوئی ٹیچر کھڑا ہے، استاذ کھڑا ہے، یہاں سے پکارے ساتھ، نہیں، بے ادبی ہے، آپ جائیے قریب، قریب جا کے بات کیجیے۔ اپنے بڑوں کو آواز دے کے پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ بڑوں کے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہیں۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے نبی جو لوگ تمہارے گھر کے پاس آ کر، گھر کے باہر کھڑے ہو کر گھر کے باہر سے آواز دیتے ہیں محمد باہر آؤ کچھ بات کرنا ہے، اس طرح جو پکارتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، یہ سب لوگ بے وقوف ہیں، انہیں عقل نہیں ہے۔ آپ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو گھر کے باہر کھڑے رہیں، اور جب آپ گھر سے باہر نکلیں تب ملاقات کر کے اپنا مسئلہ پیش کریں، آپ کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، سمجھو، سنجیدگی سے سمجھو۔ مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر پر آ کر گھر کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد پکارتے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، اکثرهم لا یعقلون، یہ بے وقوف ہیں، انہیں ایسے پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو جب مدینے میں ہوتے ہوئے نبی کے گھر کے پاس، حجرے کے پاس کھڑے ہو کر، باہر کھڑے ہو کر پکارنا بے ادبی ہے، تو ہم یہاں ہندوستان میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ پکار رہے ہوں تو یہ کیسے ادب ہو جائے گا؟ ہم یہاں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں تو یہ کیسے ادب ہو جائے گا؟ ادب کا تقاضا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے
لوگوں کو کہ اللہ کسی بڑے آدمی کو کیسے ہم پکار سکتے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ادب سے ان کے دربار میں حاضری دیں. ہم یہاں سے پکار کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ، کوئی پاکستان سے پکار کے بول رہا ہے، کوئی چنئی سے پکار رہا ہے، کوئی ادھر سے پکار رہا ہے. تمہیں روزے پہ حاضری کی سعادت کیوں دی جا رہی ہے پھر اگر یہیں سے پکارنے لگو؟ اسی واسطے کہا گیا کہ عاشق وہ نہیں ہوتا جو نبی کو در در بلاتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو نبی کے در پہ جاتا ہے. عاشق وہ نہیں ہوتا جو نبی کو در در بلاتا ہو. کوئی حیدرآباد میں پکار رہا ہے، کوئی وہاں پکار رہا ہے، کوئی وہاں پکار رہا ہے، کوئی وہاں پکار رہا ہے. کتنے جگہ پکار رہے ہو، کہاں کہاں جائیں؟ ادب کا تقاضا یہ کہ تم آ کے دربار میں حاضری دو، تم روزے پہ آ کے سلام پیش کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب کس قدر صحابہ فرماتے تھے. روایات میں آتا ہے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھے صحابہ نظر سے نظر نہیں ملا پاتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم ہم سے یہ پوچھو کہ اللہ کے نبی کے صفات، کمالات، خوبیاں کیا تھیں، تھوڑا ہمیں بیان کرو، ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم نہیں سنا سکتے. کیوں نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا غور اور اتنا ادب احترام تھا، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھے. اللہ کے نبی ہمیں دیکھتے ہم نیچے سر جھکا لیتے، اور اللہ کے نبی کبھی ادھر دیکھتے تو ہم اللہ کے نبی کو جی بھر کے دیکھتے. کبھی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ہم نے نہیں دیکھا، اس واسطے کبھی ہم بیان نہیں کر سکتے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے یہ فرماتے ہیں اس ادب و احترام اور عظمت کے ساتھ جو ہمارے دلوں میں ہے، اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عظمت اور احترام پر جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. ہم نبی کے ساتھ ایسے عظمت سے جو پیش آئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ باہر سے کھڑے ہو کے پکارنا نہیں ہے، تو صحابہ کے متعلق آتا ہے کبھی اللہ کے نبی سے کچھ بات کرنا یا کچھ پوچھنا ہوتا، نبی کے دروازے پہ آتے اور ناخون کے ذریعے سے دروازہ کھٹکھٹاتے. انگلیوں سے نہیں، ناخون کے پھولوں سے دروازہ کھٹکھٹاتے. اتنی آہستہ آواز سے دروازہ کھٹکھٹاتے کہ وہ آہستہ کی آواز بھی اللہ کے نبی کے لیے کافی ہو جاتی اور اللہ کے نبی باہر آ کے جواب دیتے. زور سے دروازہ بھی کھٹکھٹانا نہیں ہوتا. یہ بات صرف نبی کی زندگی میں نہیں، نبی کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ دیکھا دنیا سے نبی علیہ السلام رحلت فرمانے کے بعد روزے اطہر میں آرام فرما رہے ہیں. بازو دو چار مکانات پر کوئی آدمی گھر بنا رہا ہے، گھر کا دروازہ دیوار میں فٹ کر رہے ہیں یا گھر کا دروازہ بنا رہے ہیں. دروازہ بناتے وقت بڑا ہی کارپینٹر اسے مار رہا ہے. وہ دروازے کو ٹھوکنے کی، مارنے کی آوازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچ رہی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ اسے بولو تمہیں سمجھ شرم نہیں آتی کہ نبی کو تکلیف دے رہے ہو؟ اللہ کے نبی روزے میں آرام فرما رہے ہیں اور تمہارے دروازے کو ٹھوکنے کی آواز سے نبی کو تکلیف ہوگی. اس کے بعد سے قانون بن گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے محلے کے قریب کوئی آدمی دروازہ نہیں بنائے گا، دروازہ باہر سے بنا کے لا کے یہاں فٹ کرے گا. دروازہ بنانے کی آواز بھی نہیں آنا ہے. کب؟ نبی کی دنیا سے وفات کے بعد. مسجد نبوی میں صحابہ کبھی بیان کرتے، کبھی کوئی خطیب بیان کرتا، اگر اس کے بیان کی آواز زور سے ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بول کے بھیجتی مسجد میں جتنے لوگ ہیں اتنی آواز رکھو، زور کی بیان کی آواز نبی کو تکلیف دے گی. ایک خطیب صاحب بہت زور سے بیان کر رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دو مرتبہ بول بھیجا، خاموش نہیں رہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بول بھیجا کہ یہ خطیب صاحب بہت زور سے بولتے ہیں. حضرت عمر نے ان سے فرمایا آئندہ بیان کرنا ہی نہیں ہے، آئندہ بیان کرنا ہی نہیں ہے. جب زور سے بیان نہیں کرنا ہے اور یہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تم زور سے کیوں بیان کرتے ہو؟ یہ وفات کے بعد بھی احترام. مسجد نبوی میں دیکھا دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، کنکر مار کے بلایا، آواز دے کے نہیں،
کنکر آہستہ سے کنکر پھینکا. جب وہ لوگ دیکھے تو اس طرح اشارے سے بلایا, بلا کے پوچھا کہاں کے ہو؟ بولے طائف سے آئے ہیں. مدینے کے تو نہیں ہیں؟ نہیں مدینے کے نہیں ہیں. فرمایا مدینے کے ہوتے تو اتنی چمڑی اکھاڑ دیتا, لوگ دیکھتے کہ مسجد میں اور نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کے بات کرنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے. یہاں نبی آرام فرما رہے ہیں اور تم لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو, نبی کی مسجد میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو. اس قدر احترام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا, اس قدر عظمت تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی ادب, عظمت, احترام رکھیں. اب اللہ کے نبی کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن نبی کی باتیں ہمارے سامنے ہیں, نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں, نبی کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں, نبی کا طور طریقہ ہمارے سامنے ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کی سنتوں کا احترام, نبی کی باتوں کا احترام, نبی کے طور طریقے کا احترام, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے جس دور میں نبی کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہوئے. خدا نخواستہ اس دور میں پیدا ہو جاتے, کیا پتہ ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ہوتے. اس دور میں جبکہ دین پہ چلنا بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کلمہ پڑھنے پر تمہیں کوئی حضرت بلال کی طرح چٹان پہ لٹا رہا ہے, کلمہ پڑھنے پر تمہیں کوئی حضرت صہیب, حضرت خباب, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح تمہیں کوئی دو ٹکڑے کر رہا ہے, تمہیں کوئی انگار پہ لٹا رہا ہے. کون تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہے؟ تمہیں نماز پڑھنے پر, چہرہ چھوڑنے پر, سنت کا لباس رکھنے پر, شادی بیاہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنانے پر کون تمہیں مار رہا ہے؟ اتنی آزادی سے دین پہ چلنے کا موقع ہونے کے بعد بھی اس قدر عیاشی کی زندگی مسلمان جی رہا ہے. تو اس دور کا اندازہ کر لو جب کلمہ پڑھنے پر پٹائی ہوتی تھی, نماز پڑھنے پر گلے میں اوجھڑی ڈالتی جاتی تھی, سجدہ کرنے پر سجدے پہ آگے کوئی بھاری چیز رکھ کر اٹھنے نہیں دیا جاتا تھا. اس دور میں جب بوریے میں لپیٹ کر الٹا لٹکا کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا, اس دور میں تم کلمہ پڑھنے والے بن سکتے تھے. آج اس آزادی کے بعد بھی کلمہ اور ایمان پر جینا بھاری لگ رہا ہے, اور بولتے ہیں فیشن ہے, نیا زمانہ ہے, اور پھر اس کے بعد لون کے بغیر کیسے چلے گا, جھوٹ کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا, سود کے بغیر کیسے چلے گا. یہ مسلمان بول رہا ہے, جبکہ اسے آزادی کے ساتھ امریکہ کو بدنام اور قصوروار قرار دینا, یورپ کو, یہودیوں کو تانا دینا کہ یہ ان کی پلاننگ ہے, وہ یوٹیوب کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور فلاں فلاں کے ذریعے سے پورے جنریشن کو خراب کر رہے ہیں, پوروں کا دماغ خراب کر رہے ہیں, پوری نسل کو برباد کر رہے ہیں. سچ بتاؤ, جب تک تم یہودیوں کا ساتھ نہیں دیتے اس وقت تک یہودی کچھ نہیں کر سکتا. اس نے یوٹیوب بنایا, دیکھنے پر, انٹرنیٹ کا ریچارج کرانے پر گھنٹے گھنٹے اکیلے رات کے تنہائیوں میں بیڈ روم میں بیڈ شیٹ اوڑھ کر گھنٹے گھنٹے فلم, سیریل, گندی چیزیں دیکھنے پر کون تمہیں مجبور کر رہا ہے؟ کون تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے بٹن دبانے لگا رہا ہے؟ کون تمہیں مجبور کر رہا ہے جا کے انٹرنیٹ ریچارج کراؤ اور فلاں یوٹیوب میں جا کے, گوگل میں جا کے فلاں فلم دیکھو, فلاں سیریل دیکھو؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ وہ اپنی بزنس کے لیے بنایا اور تم اپنی خواہش کے لیے دیکھ رہے ہو, اپنا جرم دکھائی نہیں دے رہا ہے اور بدنام اس کو کر رہے ہو. بنانا جرم, چاقو بھی مارکیٹ میں بنتی ہے, بندوق بھی مارکیٹ میں بنتی ہے, زہر بھی مارکیٹ میں ملتا ہے. یہ سب چیزیں ملنا جرم نہیں ہے. اس چاقو کا غلط استعمال کر کے کسی کو بھونک دینا یہ جرم ہے. زہر غلط استعمال کر کے سوسائڈ کر لینا یہ جرم ہے. یوٹیوب اور انٹرنیٹ بھی ایک طرح کا زہر ہے, اس کا استعمال کرنا یہ جرم ہے. بیچنا جرم نہیں ہے, اس کا تم غلط جو استعمال کر رہے ہو یہ تمہارا جرم ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, اس پر شکر ادا کرو, اس پر شکر ادا کرو. کہیں حضرت ابو بکر, حضرت صدیق اکبر کی جگہ ہونے کے بجائے ابو لہب, ابو جہل کی جگہ نہ ہوتے. کیونکہ جس قدر بے ادبی, بے احترامی اور سنتوں کا چھوڑنا ہماری امت مسلمہ میں عام ہوتا جا رہا ہے, اس کا تصور پہلے زمانے میں تھا ہی نہیں. اسی کی دلیل ہے کہ حضرت حسن بصری, سفیان ثوری وغیرہ اس زمانے کے تابعین سے کہتے
اس زمانے کے تابعین سے صحابہ کہتے تھے، تبع تابعین سے تابعین کہتے تھے، ہم نے جن مسلمانوں کو دیکھا اور اب جن مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں وہ صحابہ ان مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو سیدھے سیدھے کو کافر بول دیتے۔ کس زمانے میں بول رہے ہیں؟ تبع تابعین کے زمانے میں یہ بات بولی جا رہی ہے کہ صحابہ اس دور کے مسلمانوں کو دیکھ لیتے تو ان سب کو کافر بولتے، ان کے جینے کا یہ انداز ہے۔ تو اب بتاؤ 1400 سال کے بعد ہم کو دیکھ لے تو پتہ نہیں کیا بولتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں وفات پائی، مکے میں حج ہوتا ہے، پوری زندگی میں ایک بار فرض حج ادا کرنے کے لیے مکہ آئے، اس کے بعد مدینے سے باہر نہیں نکلے۔ پوچھنے پر فرماتے کہ مجھے ڈر ہے کہ مدینے سے باہر نکلوں اور میری موت آ جائے، میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، اس واسطے فرض حج کے علاوہ کبھی مدینہ نہیں چھوڑا۔ اور جب تک زندگی رہی مدینے کی، پوری زندگی میں کبھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چپل پہن کر مدینے کے گلیوں میں نہیں چلے۔ یہ گلیاں وہ ہیں جس پر نبی چلے ہیں، جس پر سرکار کے قدم پڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں نبی کا پیر پڑا ہے، وہاں امام مالک کا چپل اور جوتا پڑ جائیں کس قدر بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ مدینے میں چپل پہن کے نہیں چلے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے، لوگ خادم آ کر کہتا کہ طلبہ آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پڑھنا ہے؟ حدیث پڑھنا ہے، یہ اگر جواب ملتا غسل فرماتے، تازہ کپڑے پہنتے، نیا جوڑا پہنتے، خوشبو لگاتے، بن سور کر مسند پہ آ کر بیٹھتے اور بڑے ادب احترام کے ساتھ جس حیت میں بیٹھتے پورا سبق ختم ہونے تک اسی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے، کبھی پینتی نہیں بدلتے، کبھی ٹیک اور سہارا نہیں لیتے، بغیر وضو اور بغیر غسل کے سبق نہیں دیتے، بغیر خوشبو اور نئے کپڑے پہنے بغیر نہیں، درس دے رہے ہیں، چہرہ بدل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن جو سبق چل رہا ہے ویسے ہی چل رہا ہے، پینتی تک نہیں بدل رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبق ختم ہونے کے بعد جب ہم قریب گئے تو حضرت امام مالک نے فرمایا یہاں دیکھو کچھ مجھے کاٹ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ جب کرتا اٹھا کے دیکھا تو بچھو نے 17 مرتبہ ڈنک مارا تھا، 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، لیکن سبق بند نہیں، چونکہ حدیث چل رہی ہے، نبی کا کلام چل رہا ہے۔ بچھو کا ڈنک مارنا اس کا زہر گوارا ہے، لیکن نبی کا درس اور حدیث یہ اس میں خلل آئے اور اس کی بے احترامی اور حدیث گوارا ہے۔ اس قدر نبی کی حدیثوں کا احترام۔ حضرت عبد الرحمن بن مہدی بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اب نبی کی ذات نہیں ہے دنیا میں، لیکن نبی کی بات دنیا میں باقی ہے۔ جب بھی حدیث پڑھی جائے گی تو اسی احترام کے ساتھ سنا جائے گا اور پڑھا جائے گا جیسا براہ راست اللہ کے نبی سے سنا اور پڑھا جاتا تھا۔ نبی اگر پڑھاتے ہیں تو کیسے احترام سے صحابہ سنتے تھے، حدیث میں آتا اگر تم صحابہ کی مجلس کو دیکھو گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، کوئی صحابی حرکت نہیں کر رہا، نہ کوئی کھانس رہا، نہ کوئی پینتی بدل رہا، بڑے احترام ادب کے ساتھ نبی کی بات سننے کے لیے پوری توجہ سے بیٹھے ہیں۔ وہ احترام آج بھی اگر جب بھی حدیث کی کتاب پڑھی جائے گی تو اس احترام سے پیش کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ دنیا میں اتنا بلند کیوں ہے، اور ان کی کتاب اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے، دوسری حدیث لکھنا ہے پھر غسل کرتے، پھر انہوں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر حدیث لکھتے۔ 6000 سے زائد حدیثیں ہیں بخاری میں، تو 6000 بار غسل کرنا اور ہر غسل کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اور پھر اس کے بعد بڑے ادب سے بیٹھ کے حدیث کی کتاب لکھنا، کیونکہ نبی کی حدیث لکھ رہے ہیں۔ اس قدر احترام اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ آج ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کی عظمت، حدیث پڑھی جا رہی ہے تو بیٹھنے کا اہتمام، گھروں میں حدیث کی کتاب کی تعلیم، کوئی چیز کا اہتمام نہیں ہے۔
اگر ہر سال دیکھ لو نبی کے زمانے سے لے کر نبی جب موجود تھے اسی وقت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے احترامی، توہین، گستاخی سب شروع ہو چکی تھی. کہ اللہ کے نبی کو پتھر لے کے مارا نہیں گیا، اللہ کے نبی کو گالیاں نہیں دی گئی، اللہ کے نبی کے گلے میں چادر ڈال کے نہیں کھینچی گئی. جو بدتمیزی ہو سکتی تھی نبی جب باحیات تھے ڈائریکٹ نبی کو تکلیف پہنچائے ہیں لوگ. اس کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں برے اشعار کہنا، نبی کی بیویوں کی عزت اچھالنا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانا، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال کوئی نہ کوئی شخص نبی کی شان میں گستاخی کرتے آ رہا ہے اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے آ رہے ہیں. لیکن کبھی یہ توفیق مسلمان کو شاید ہوئی ہو آج فلاں ملک میں گستاخی ہوئی ہے، اس گستاخی کے بدلے میں جو کام کرنے کو علماء بتاتے ہیں، احتجاج کرنا، ریلی کرنا اور ان کے پروڈکٹس کا بینڈ کرنا، فلاں کرنا، سب کرنے کے ساتھ آج سے میں اپنی زندگی میں نبی کی عظمت کا ایک پہلو زندہ کروں گا. اس نے توہین کی ہے، میں عظمت کروں گا. اس نے بے احترامی کی ہے، میں احترام سے پیش آؤں گا. اس احترام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں کوئی حدیث کی کتاب پڑھنا شروع کر دوں، میں اپنے گھر میں کوئی سنت زندہ کرنا شروع کر دوں، میں نبی پہ آج 10 لاکھ مرتبہ درود پڑھوں گا. فلاں نے گندے جملے کہہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اس کے بدلے میں 10 لاکھ درود پڑھ کر نبی کو خوشی پہنچاؤں گا. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں؟ فرانس سے لڑ سکتے ہو؟ فرانس کے صدر کا کیا کر سکتے ہو؟ ہر آدمی کے بس میں کیا ہے؟ احتجاج کرو گے، ریلی نکالو گے، کرنا چاہیے، اپنا وجود دکھانا چاہیے، اپنا پاور دکھانا چاہیے. لیکن کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جتنے یہاں پر جمع ہیں اس گستاخی کے بعد سے کوئی ٹویٹر پہ کچھ لکھا ہے، کوئی کچھ پوسٹ کیا ہے، کسی نے کوئی ریلی نکالی ہے، کوئی احتجاج کیا، کیا کر سکتے ہو؟ کرنے سے تمہارا کیا حاصل ہوگا؟ تمہاری زندگی نہیں بدل رہی ہے، وہ توہین کر رہا ہے، وہ گستاخی کر رہا ہے. ہم عاشق ہیں تو ہم عظمت دکھائیں. ہمارے دکانوں پر، ہمارے گھروں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ تعلیمات ہیں. تمہاری دکان سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان کی دکان ہے، تمہارے کاروبار سے معلوم ہو رہا ہے کہ عاشق رسول کا کاروبار ہے، تمہارے شادی بیاہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کی شادی بیاہ ہے. کس سے پتا چل رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی عظمت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا احترام کر رہے ہیں؟ ہر بندے کے بس میں ہے. کیا ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے کوئی ہمیں بڑا احتجاج کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ریلی نکالنا چاہیے کہ ہم محبت کریں گے. محبت ہر آدمی کے بس میں ہے، لیکن کتنے محبت کر رہے ہیں؟ اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ بولنے کو سب بولیں گے، ہم عاشق رسول ہیں کہ نعرے سب لگائیں گے. جیسے وہ لیلا مجنوں کا واقعہ مشہور ہے کہ جب لیلا نے دیکھا کہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو 10 مجنوں باہر آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں بھی مجنوں ہوں، میں بھی مجنوں ہوں، میں بھی مجنوں ہوں. اب لیلا نے جب دیکھا، لیلا کی خادمہ نے، کہ مجنوں ایک تھا جس کے قصے مشہور ہیں اور جو اس کا عاشق ہے. اب جب لیلا کے گھر سے روزانہ کھانا جا رہا ہے مجنوں کو، لیلا کے گھر سے روزانہ خیر خیریت جا رہی ہے مجنوں کو، تو کئی لوگ کھانے کی خاطر، اس سلامی کی خاطر مجنوں بن کے آ گئے لیلا کے گھر کے سامنے. اب خادمہ روزانہ ایک کا کھانا لا رہی، 10 مجنوں آ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون مجنوں ہے. تو لیلا نے کہا کہ جا کے ایک کام کرو، آج پلیٹ میں کھانا نہیں بلکہ آج پلیٹ میں چاقو لے کے جاؤ اور کہو کہ آج تک لیلا نے تم کو کھلایا ہے. آج لیلا یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ مجنوں کا گوشت پکا کے کھاؤ. تو اس واسطے کو تم میں سے کون مجنوں ہے تھوڑا آگے آ جائے، اس کا گوشت لینا ہے. تو اب ہر مجنوں کہہ رہا میں مجنوں نہیں ہوں، میں مجنوں نہیں ہوں. تو ہر کوئی بول رہا میں مجنوں نہیں ہوں. تو یہ ایسے مجنوں ہیں جو عاشق ہونے کے نعرے لگا رہے ہیں. 40واں کھانے کے لیے آئیں گے، میں عاشق ہوں. چلا میں کھانے کے لیے آؤں گا، مجنوں ہوں. فاتحہ کا میں کھانے کے لیے آؤں گا، مجنوں ہوں. میلاد النبی کا میں کھانے کے لیے آؤں گا، مجنوں ہوں. عاشورہ کے دن کا شربت پینے کے لیے آؤں گا، میں مجنوں ہوں. آئے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، شادی بیاہ میں رسومات چھوڑنا ہے، جھوٹ کا کاروبار چھوڑنا ہے، حرام چھوڑنا ہے. نہیں میں مجنوں نہیں ہوں، میں یہاں پر مجنوں نہیں ہوں. تمہیں سنت رکھنا ہے، چہرہ چھوڑنا ہے، سنت کا لباس پہننا ہے، نہیں میں مجنوں نہیں ہوں. یہی تو چل رہا ہے.
جب اپنے مزے کی باتیں آتی ہیں تو عاشق بن کے کود پڑتے ہیں کیونکہ پیٹ بھرنا ہے، اور جب اپنے نفس پہ بار پڑتا ہے تو کہتے ہیں میں مجنون نہیں ہوں۔ اور جو حقیقی مجنون ہوتا ہے اس تک جب لیلا کی باندی پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لیلا سے پوچھ کے آؤ جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے، لیلا سے پوچھ کے آؤ جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے، میں ہر حصے کا گوشت دینے تیار ہوں۔ تو عاشق کو ہوتا ہے کہ نبی کا فرمان مل جائے کہ مجھے کس شعبے میں، کس ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے کس مرحلے میں کون سا کام کرنا ہے آپ فرما دیجئے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نبی کا عاشق ہوتا ہے۔ حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ حاضر ہوتے ہیں 150 سال پہلے، 120 سال پہلے کی بات، جبکہ عرب میں نہ کوئی پیٹرول تھا، نہ کوئی ڈیزل تھا، نہ کوئی بلڈنگ بنی تھی، کوئی نہیں تھا، بلکہ یہاں سے مدینہ بلڈنگ کا کرایہ عرب کو جاتا تھا، یہاں سے ان کا تعاون کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی و محتمم مدینے کے کنارے، مدینے کے باؤنڈری پر اترتے ہیں، چپل اپنی بغل میں رکھ لیتے ہیں، کنکریلی زمین، چبھتے پتھر، لیکن ننگے پیر روزے اطہر تک حاضری دے رہے ہیں، چبھنے کی وجہ سے خون نکل بھی جائے لیکن نبی کے مدینے میں اور نبی کے شہر میں چپل پہن کے چلے، یہ نانوتوی کی حیثیت نہیں ہے۔ میں مدینے کے کتوں کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، یہ نانوتوی کے اشعار میں سے ہے۔ اس قدر نبی کے شہر کا احترام۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے کے کھجور کوئی لا کے دیتا، یہ مدینے کے کھجور ہیں، کھجور کھاتے، اس کی بیج اور گٹلیاں پیس کر اس کا سفوف بنا کر اسے بھی کھاتے صبح شام۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی اس گٹلیوں کی اس سفوف اور پاؤڈر کبھی آنکھوں میں سرما بنا کے لگاتے۔ ہم تو مدینے کی مٹی میں بھی شفا سمجھتے ہیں، گٹلیاں تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو آزادی کے موقع پر اتنا انگریزوں کو پانی پلایا کہ انگریز دم توڑنے پہ مجبور ہو گیا، مالٹا کی جیل میں قید ہو کر آئے، بیمار پڑ گئے، بالکل دبلے پتلے چوزے کی طرح ہڈیوں کی ڈھانچہ بن گئے، بستر پہ لیٹے ہیں، بیمار ہیں۔ دوائی کھلانے کا وقت آتا تو فرماتے کہ چارپائی سے نیچے بٹھا کے دوائی کھلاؤ، چارپائی پہ بیٹھ کے دوائی نہیں لیتے تھے۔ شاگردوں نے کہا حضرت چارپائی پہ دوائی پینے میں کیا حرج ہے، دوائی پینے کے لیے چارپائی سے کیوں اتر رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی چارپائی پر، کرسی پر بیٹھ کر کوئی چیز کھایا پیا نہیں کرتے تھے، نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے اللہ کے نبی، ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، کرسی پہ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اور ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوں اور پھر چارپائی پہ بیٹھ کر دوائی پی رہے ہوں، یہ بھی محبت کے خلاف ہے۔ بیماری کی حالت میں دوائی پینا ہو تو بھی شاگردوں کے سہارے زمین پہ بیٹھ کے دوائی پیتے تھے، چارپائی پہ بیٹھ کے دوائی نہیں۔ آج کتنے مسلمانوں کے گھر میں ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے جہاں پر چھوٹے سے لے کے بڑا سب اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں، نیچے دسترخوان بچھا کر سنت طریقے سے کھانے کا رواج، اجتماعیت کے ساتھ گھر کا چھوٹے سے بڑے تک بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، دعا کا اہتمام سے کھائیں گے، شکر گزاری سے کھائیں گے۔ کتنا اہتمام چل رہا ہے، وہ 8 بجے آئے گا اپنا کھائے گا، یہ 9 بجے آئے گا یہ اپنا کھائے گا، یہ 10 بجے آئے گا یہ اپنا کھائے گا، جبکہ کھانا اجتماعی عمل ہے، سب ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، کتنی محبت بڑھتی ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے ادب و احترام کی بات اگر کرتے ہیں تو کس قدر ہماری زندگیاں اس سے خالی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل یا حضرت احمد کبیر رفاعی کسی اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے، لیٹے ہیں، ایسا مرض ہے کہ اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اتنے میں کسی نے پوچھ لیا حضرت فلاں حدیث کیا ہے، فلاں حدیث آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ 2 آدمیوں کے سہارے لیٹے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے، جبکہ بیٹھا نہیں جا رہا ہے، اور ادب سے پینتی مار کر اس کے بعد فرمانے لگے فلاں حدیث یہ ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اتنا اہتمام سے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا کیسی بات کرتے ہو، نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور لیٹے لیٹے سناؤں، نبی کی بات سنا رہا ہوں اور لیٹے لیٹے سناؤں۔ بیماری میں بھی اٹھ کے بیٹھ کے سناتے تھے، لیٹے لیٹے نبی کی بات کی بے احترامی ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، وہ گستاخی کر رہا ہے، ہم احترام کی شکلیں کیوں پیش نہیں کرتے؟
ربیع الاول کے موقع پر کہا گیا کہ آپ پامفلیٹ بنائیے، ہندی میں، تیلگو میں، انگریزی میں، غیر مسلموں کے پاس جائیے اور چوراہوں پہ جائیے، پارکوں پہ جائیے، وہاں ایک ایک غیر مسلم بھائی کو پکڑ کر اسے بسکٹ دیجیے، اسے گلاب کا پھول دیجیے، اسے کوئی چائے دیجیے اور یہ نبی کی سیرت کا پامفلیٹ اسے دیجیے، ہمارے نبی کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کیجیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، تم ہمارے نبی کو جانتے نہیں ہو، اس واسطے تم دشمنی کر رہے ہو، نفرت کر رہے ہو، ہمارے نبی کو پڑھ کے دیکھو، تمہارے حق میں کتنا خیرخواہ تھا، کتنا روتا تھا، کتنا تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگے تھے۔ سمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ گرفتار ہو گئے، مسجد نبوی میں لا کر ستون سے باندھا گیا، قضاء حاجت کے لیے چھوڑتے، کھانے کے لیے چھوڑتے، پھر باندھتے تھے۔ اللہ کے نبی 3 دن تک مسجد میں آتے، سمامہ کیسے ہو؟ تو وہ بولتے چھوڑ دیے احسان مانوں گا، قتل کر دیے تو پھر برا آدمی ہوں۔ 3 دن تک یہی بات ہوتی رہی، لیکن اللہ کے نبی 3 دن تک خیریت پوچھتے رہے، کھانا کھلاتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی کا ماحول دکھایا کہ کیسے ہوتا ہے یہاں پر، یہاں کوئی دہشت گردی نہیں، یہاں کوئی نفرت نہیں، یہاں مار توڑ کی بات نہیں۔ 3 دن تک کافر کو رکھ کر مسجد کا ماحول دکھایا۔ چھوڑنے کے بعد بازو کھجور کے باغیچے میں جا کر غسل کر کے تازہ کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں آ کر زور سے پکار کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی مسجدوں میں اہتمام ہو رہا ہے کہ اپنے محلے میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو مسجد میں لاؤ، دکھاؤ کیا ہوتا ہے یہاں پر، جمعہ میں لاؤ، کیا بولتے ہیں ہم سناؤ انہیں، کون سی نفرت کی بات ہم کرتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم بھائی مسجد نہیں آتا، ہم اپنی مسجدوں کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ کوئی غیر مسلم آ گیا تو بعض تو بولتے ہیں غیر مسلم مسجد میں آ گیا، غیر مسلم مسجد میں آ گیا، غیر مسلم مسجد میں آئے گا۔ یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں مسجد نہیں، مسجد نبوی کا سنا رہے ہیں۔ نبی کی مسجد میں کفار آ رہے ہیں تو وہاں کوئی برائی نہیں ہے، وہ ناپاک رہتے، وہ فنا رہتے، آپ کو معلوم ناپاک رہتے، دیکھیں جا کے پیشاب کرتے وقت وہ دھو رہا نہیں دھو رہا ہے، آپ نہاتے ہیں تو وہ بھی نہاتا ہے، نہانے سے آپ پاک ہوتے ہیں تو وہ بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر وہ ناپاک ہے بھی تو مسجد کے صحن میں نہیں لا سکتے۔ اگر اپنا دوست ہے، فلم میں تھیٹر کے لیے کو ساتھ آئے گا، لوٹنے مارنے کے لیے ساتھ آئے گا، چوری اچک کے کاموں کے لیے ساتھ آئے گا، سب فراڈ کرنے کے لیے ساتھ آئے گا، مسجد میں ساتھ آتے ہوئے غیر مسلم مسجد کیسے آ سکتا ہے؟ نبی کی عظمت و محبت کے تقاضے ہیں۔ ہم تو بات شروع کیے تھے 3 باتیں، نبی کی محبت، نبی کی اطاعت اور نبی کی عظمت۔ صرف ایک گفتگو آپ کے سامنے آئی ہے کہ نبی کی عظمت یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبی کا ادب احترام کرنا، ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ سنتوں اپناؤ، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ قسم کھا لو کہ اس ربیع الاول کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے میں خواب میں نبی کی زیارت کر کے رہوں گا، اتنے درود کثرت سے پڑھوں گا کہ لا محالہ اللہ کا نبی مجھے اپنے خواب میں اپنا جلوہ دکھا دے۔ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے میرے گھر میں کوئی سنت زندہ ہو کے رہے گی۔ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے کسی غیر مسلم بھائی کو میں نبی کی تعریف، نبی کے اخلاق، نبی کی تعلیمات ضرور سناؤں گا، اپنے دوست کو، اپنے پڑوسی کو۔ اس کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ دشمنی ختم کروں گا۔ یہ چیزیں ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سے عام کرے گا۔ اپنی بزنس میں دھوکے سے توبہ کروں گا، سود سے توبہ کروں گا۔ جو میرے بس میں ہے نبی کی سنت و محبت دنیا میں عام کرنے کے لیے، پوری دنیا پھر کے تو میں عام نہیں کر سکتا۔ میرے پڑوسی کے دل میں نفرت ہے، اسے ختم کر لوں گا۔ میرے پارٹنر کے دل میں نفرت ہے، اسے ختم کر لوں گا۔ جتنی میرے دائرے کی حد ہے وہاں تک میں نبی کی محبت کو عام کروں گا، تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا اہتمام ان بزرگوں کے دل میں تھا۔ داڑھی کا خلال، داڑھی کا خلال ایک بزرگ کے متعلق ہے، سکرات کا عالم ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، خادم وضو کراتے ہوئے اس حالت میں خود وضو نہیں کر سک رہے ہیں، اس حالت میں خادم وضو کراتے ہوئے داڑھی کا خلال جو سنت ہے یہ بھول گیا، لیکن بے چینی ہو رہی ہے اللہ والے کو۔ خادم کا ہاتھ لے کر، اپنے ہاتھ سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ سے اشارے سے اپنی داڑھی میں ہاتھ داخل کیا، اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اسی حالت میں ایک سکرات کی حالت میں سنت چھوٹنا گوارا نہیں تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پوتے غالباً سکرات کی حالت میں ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے،
تھوڑی دیر بے ہوش ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر صحیح ہو رہے ہیں، اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی، خادموں سے کہا اذان ہو گئی، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے۔ حالت کیسی ہے؟ بے ہوش ہو رہے ہیں، صحیح ہو رہے ہیں، بے ہوش ہو رہے ہیں، صحیح ہو رہے ہیں۔ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں رینگتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے آ کر کونے میں دیوار سے ٹیپ لگا کر کھڑے ہوئے، پہلی رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں انتقال ہو گیا۔ اس حالت میں بھی مسجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کی عظمت، ادب، احترام ہمارے دلوں میں ہے، تو کتنی تعلیم، ہر جمعہ بول رہے ہیں ٹوپی لگاؤ بھائی، سر پہ ٹوپی لگاؤ، نبی کی سنت ہے، پھر بھی ننگے سر دکھائی دیتے ہیں۔ کتنی بار کہتے ہیں کہ بھائی اپنے پیجامے ٹخنے سے اوپر کرو، یہ حرام حکم ہے ٹخنے سے نیچے رہنا۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دماغ خراب ہے ہمارا، فالتو باتیں کہہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ کتنا محبت بھرا پیغام محبت کی نظر سے ہمیں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔